راضی ہوں جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تو راضی ہوں جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے راضی ہوں جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھ سے لے لے، تو راضی ہو جس سے وہ کام۔ دیکھیے خیرخواہ فاؤنڈیشن کا کام اچھی ہوا اور اچھی صحت پر الحمدللہ چلتا آ رہا ہے۔ پلانٹیشن اپنے شہر میں دیکھا ہوگا کہ جو پلانٹیشن جو پودے ہم نے لگائے ہیں الحمدللہ اس پہ ہم پانی بھی ڈالتے ہیں، اس کی کٹائی بھی کرتے ہیں، اس کی چھٹائی بھی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اس پر کھاد ڈالنے کا بھی کام کرتے ہیں، یعنی ہر طرح سے اس کو کیا جا رہا ہے، اس پہ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ دوائیوں کے معاملے پہ، ہیلتھ کیئر کے معاملے میں خیرخواہ فاؤنڈیشن کے جو کام ہے الحمدللہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت تقریباً 100 کے قریب مریض ہے جو ہر مہینہ خیرخواہ فاؤنڈیشن سے دوائیاں حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ڈائبٹیز کی ہے، تھائرائیڈ کی ہے، بلڈ پریشر کی ہے، کولیسٹرول کی ہے یا دیگر بیماریوں کی ہے۔ تو اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ جتنے مریض ہمیں ملے ان کا ایک پوری طرح سے علاج ہم کرائیں۔ اس کا علاج یعنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو پوری طرح سے گائیڈ کیا جائے، اس کے کھانے کی خیرخواہی کی جائے، اس کو کھانے پر بتایا جائے، اس کی ضرورت پڑنے پر وقتاً فوقتاً اس کی ریگولر ٹیسٹنگ کرائی جائے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اس کی اگر کنسلٹنگ کرانی ہے تو اس کی وہ کنسلٹنگ کرائی جائے اچھی طریقے سے، یعنی اس کو ایک رہنمائی ملے اور صحیح طریقے سے یعنی اس کا علاج ہو۔ تو الحمدللہ یہ ہماری کوشش ہے۔ اب تک الحمدللہ کئی مریض سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کئی ذمہ داری کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے بڑھ چڑھ کر اور مریضوں کو ہم اڈاپٹ کریں اور ان کی دوائیوں پہ ان کا پورا علاج کروانے کی ذمہ داری خیرخواہ فاؤنڈیشن اٹھائے۔ ممبرا کی جو آبادی ہے جس حساب سے یہاں پہ لوگ معاشی اور مالی حالت سے کمزور ہیں، ایسے میں بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہیں جو کافی کاسٹلی ہوتے ہیں، تو خیرخواہ فاؤنڈیشن اس میں اس کے لیے کیا مدد کر سکتی ہے؟ یہ الحمدللہ ندیم بھائی اگر آپ خیرخواہ فاؤنڈیشن کے ٹیسٹ پرائز کی جو لسٹ آپ دیکھیں جو آپ کے شیئر بھی کر دوں گا، یہ جو آپ کے لیبس ہیں ان کو چھوڑ کر کے اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں، بہت کاسٹلی ہوتے ہیں۔ جتنے ٹیسٹ خیرخواہ فاؤنڈیشن یعنی نارمل لیب پہ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ سارے یعنی 1800 سے زیادہ ٹیسٹ خیرخواہ فاؤنڈیشن کے لیب پہ کیے جاتے ہیں۔ اب جس طرح کے ٹیسٹ کی آپ بات کریں، جیسے ہماری تھوڑی دیر پہلے جو ہمارا ڈسکشن بھی ہوا تھا، وہ چاہے ای سی جی کے حوالے سے ہو، ایم آر آئی کے حوالے سے ہو یا سونوگرافی کے حوالے سے ہو، اس کے اوپر ہماری کوشش جاری ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، انشاءاللہ دل کو آرام بھی ہو جائے گا۔ جن خدمت کے لیے ہماری دل میں کڑن ہے، اللہ کرے کہ وہ کڑن مطلب ہمیں نتیجے میں نظر آئے، اور جس طرح سے ہم نے لیب کو قائم کیا 2 سال یہ گزر گئے، ان قریب اللہ نے چاہا تو آنے والے رمضان میں انشاءاللہ ہم ایک اور خوشخبری سنیں گے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک اور سینٹر کی ہماری نئی اوپننگ ہوگی، جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ نئی چیز بھی انشاءاللہ ہمیں دیکھنے ملے اور ممبرا کی عوام کے لیے بہت بڑی راحت ہو۔ یہ جو کام ہے ہمارا خدمت کا، یہ اگر آپ اس کو حقیقتاً سمجھے تو جو 6000 8000 10,000 کمانے والا طبقہ ہے یا جو مزدوری کرنے والا طبقہ ہے یا کوئی بیوہ ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے لیے 400-300 روپے کے ٹیسٹ کروانا یہ بھی بہت بڑا ایک معنی رکھتا ہے۔ 900 روپے کا اگر باٹلا ہے، 1100 روپے کا باٹلا، یہ بہت بڑا فرق رکھتا ہے۔ 145 روپے کا 1 لیٹر پریا کا تیل آتا ہے، یہ بہت بڑی قیمت رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے اس کی مطلب اہمیت مطلب اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس دن ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ چیزیں کتنی مہنگی اور کتنی ضرورت کی ہے، ہم اس چیز کو احساس کر پائیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر کام کر پائیں گے۔ کیا کہیں گے اس کو، کس حد تک اس کو آگے لے جانے میں ہمارے قوم کے لوگوں کا اور خاص طور سے علماء کا کردار ہونا چاہیے؟ الحمدللہ یہ تو سرکار کے حدیث پاک کی روشنی میں کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر ہو جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو اس روشنی میں یہ فاؤنڈیشن بہت تابناک کام کر رہی ہے۔ علماء کی
اور جو ذمہ داران قوم ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فاؤنڈیشن کے جو کارکنان ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور جہاں تک ہو سکے تعاون و اشتراک کی راہیں کھولنے کی کوشش کریں۔ موجودہ دور میں قوم جتنی پیچھے ہے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ تعلیم ہو چاہے یا معاش ہو، تو ایسے میں قوم کے لوگوں کو آگے بڑھ کے کیا کرنا چاہیے جس سے قوم جو ہے آگے بڑھے تعلیم میں بھی اور معاش میں بھی؟ سب سے اہم ذمہ داری جو سرمایہ دار طبقہ ہے معیشت کے اعتبار سے جو مضبوط ہے ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ غریبوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے لیے تعاون کی کوئی اقدام کیے جائے تو بہت ہی حد تک جو ہے غریب طبقہ جو ہے اپنے قدم پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو سرمایہ دار طبقے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ غریبوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے تعاون کی راہیں کھولنے کی کوشش کریں۔